لینے اور سب کچھ. والکیف مجہول، اس کی کیفیت اللہ نے نہیں بتائی کیونکہ غیب کی بات ہے. اللہ نہیں بتایا کہ ہم کس طرح بیٹھے ہیں، پیر لٹکا کر کے، پیر کھڑا کر کے، جیسے بھی ہو. والکیف مجہول والایمان علیہ واجب والسؤال عنہ بدعہ، اس پر ایمان لانا واجب ہے. اگر کوئی کہنے اللہ عرش پر نہیں ہے، ہر جگہ ہے، تو پھر گناہ گار ہوگا. اس قرآن کی آیت میں واضح ہے بالکل. لیکن ہمارے علماء، اگر میں نام لوں تو صرف مصلحت کے لیے نام لوں گا، کسی کی تحقیر یا کسی کی مذمت مقصود نہیں. ہمارے علماء یہی کچھ آج کل پڑھتے ہیں اشعری عقیدے میں، عقائد نصفیہ میں، کہ اللہ عرش پر مستولی ہوئے، استولا علی العرش، قبضہ کیا اللہ نے. کیا اللہ کا کوئی وہاں مد مقابل تھا، یا اللہ کا ثانی کوئی تھا کہ چھین جھپٹ کر رہا تھا اور اللہ نے اپنی طاقت سے اس پر قبضہ کیا؟ یہ معنی پورے طور پر غلط ہو جاتا ہے. کسی عربی نے نہیں سمجھا یہ معنی. اور جو عربی کا لفظ جس معنی کا متحمل نہیں، عجموں نے قرآن اور حدیث کے الفاظ کو وہ معنی پہنا کر کے، قرآن اور حدیث کے الفاظ پر ظلم کر کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر ظلم کیا اور پورے دین پر ظلم کیا یقیناً. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کی ذات کے بارے میں جو کچھ اللہ نے خبر دیا ہے، اختلاف نہ کریں. ہمارے صحابہ کرام نے، جن کے بارے میں ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری دی اور گواہی دی کہ ان کے اندر اختلاف نہیں، بالاجماع. آپ کسی عالم فقہ شریعت سے پوچھیں، اصول فقہ کا یہ طریقہ ہے کہ صحابہ کا اجماع دنیا میں سب سے بڑا اجماع، اتفاق ہے جس میں کسی کا اختلاف نہ ہو. اور اس اجماع کی مخالفت کرنے والا، بعد کے اجماع کی مخالفت کرنے والوں پر بھی یہ حکم گایا ہے اس آیت کریمہ سے، وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، کہ جو شخص مسلمانوں کی طریقے کو چھوڑ کر کے، وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، دوسرا طریقہ اختیار کیا گیا، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، ہم اس کے لیے آسان کر دیں گے جو اختیار کرے گا، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، ہم جہنم میں اس کو داخل کریں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور جہنم بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. صحابہ کا اجماع ہے. آپ دیکھ لیں، کسی بھی عالم سے پوچھ لیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ عقائد طحاویہ جا کر کے دیکھیں. عقائد طحاویہ مختصر سی پیاری سی کتاب ہے. لوگ کہتے ہیں کہ سعودیہ والے وہابی ہیں، یقیناً انہوں نے ہمیشہ سے عقائد طحاویہ کو پڑھا ہے اور اس کو یونیورسٹیوں میں عقیدت، آپ جو سعودیہ میں پڑھتے ہیں جتنے کہیں بھی ہوں، مدینہ یونیورسٹی ہو، مکہ یونیورسٹی ہو، ریاض یونیورسٹیاں کئی تھی ہیں، ملک سعود اور جامعۃ الامام، کہیں بھی عقیدت طحاویہ، اور اس کی شرح بھی امام ابو العز حنفی نے کی ہے. اس کی شرح العقیدۃ طحاویہ مقرر ہے، باقاعدہ پراسپیکٹس میں، منہج میں پڑھائی جاتی ہے. اس میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ عرش پر نہیں ہے تو کافر ہے، اللہ عرش پر نہیں ہے تو کافر ہے. اور امام طحاوی نے لکھا ہے کہ یہ کتاب میں لکھ رہا ہوں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد بن حسن شیبانی کے عقیدے پر. اس کے علاوہ اور پھر اللہ رب العزت کی دوسری صفات، اللہ رب العزت نے کہا ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے. اب اس کو ہمارے علماء کو مخاطب کروں گا، اور علماء جب سمجھ لیں گے تو ہمارے عوام کو بھی سمجھائیں گے. یقیناً جو بھی عقیدے نکلے ہیں، صحابہ کرام کے درمیان کوئی عقیدہ نہیں تھا سوائے محمدی اور الہی عقیدے کے. اللہ نے جو کچھ خبر دی، پیارے رسول نے جو کچھ اس کی تفسیر کی، وہی عقیدہ رکھتے تھے. ہم سب طلبہ پڑھتے ہیں کہ بعد میں اشعری عقیدہ ہوا، ماتریدی عقیدہ ہوا، اور پھر اس کے بعد جا کر کے اعتزال معتزلی عقیدہ ہوا. اور سب سے پہلے جو اور اس قسم کے عقیدے نکلے خوارج اور شیعہ کا، کہ کچھ لوگ ایسے ہوئے کہ کفر، ذرا سی کوئی بڑا گناہ کر لیا، کسی نے شراب پی لیا، اس کو کافر کہا دیتا. خوارج کا یہی عقیدہ ہے کہ ہر ایک کو کفر کی چھری لے کر کے، ان کے دل میں کفر کی چھری ہے، ہر وقت وہ ہر ایک کو کافر بناتے رہتے ہیں. اس زمانے میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں، ذرا سی معمولی بات دیکھی اس کو کافر کہہ دیا اور کفر کا فتویٰ لگا دیا. بہت بڑی چیز ہے کفر کا فتویٰ لگانا. بڑی باریکی سے دیکھنا ہے کہ جو چیز تکفیر اور کفر کا فتویٰ دینے کے مستحق ہے اسی پر لگائیں، ورنہ وہ کفر کا گناہ ہمارے اوپر آ جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کفر اخاہ المسلم فقد باء بکفرہ. تو خوارج کا عقیدہ. اسی طرح ایک عقیدہ نکلا تشیع کا. ہم اپنے تمام بھائیوں سے کہتے ہیں کہ آؤ
اس اختلاف کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سے ہمیں ڈرایا ہے اور اس اختلاف کی راہ میں جس ڈائری کی طرف ہمارا ڈائریکشن دیا ہے وہ محفوظ ہے، آؤ اس کی طرف رجوع کریں۔ کیا سمجھا پیارے رسول نے اور کیا سمجھا صحابہ کرام نے، جن کے اجماع کا اختلاف کرنا یقیناً وہ علماء نے اس پر کفر کا فتویٰ دیا ہے۔ آپ اصول حدیث اصول فقہ کے کسی عالم سے پوچھ لیں، اجماع کا منکر کافر کہتے ہیں اس کو۔ صحابہ کرام کے کسی ذات چھوٹے سے بڑے سے یہ ثابت نہیں کہ کسی نے اللہ کے ہاتھ کی تعویل کی ہو کہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کے لیے چہرہ ہو، یبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اللہ کا چہرہ ہے، اس کی تفسیر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی ادھر ہے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جہاں بھی تم جس طرف منہ کر کے صلاۃ پڑھ لو اللہ کا چہرہ وہاں، یہی ترجمہ کرنا ہے لفظی، لیکن کہتے ہیں اللہ کی رضامندی وہاں۔ کیوں؟ اگر تشابہ ہوتا ہے چہرے کا انسان سے اور کہتے ہو کہ اللہ جیسا کوئی نہیں ہے، تو پھر رضامندی بھی تو اللہ کی اور بندے کی رضامندی ہوتی ہے، تو پھر رضامندی سے بھی اللہ تعالیٰ کو الگ کرو۔ بہت سی چیزیں ایسی شبہے کی فلسفے کی بنا پر لائے جس کو یقیناً قرآن اور سنت نے قبول نہیں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، اللہ کا غصہ ان پر ہوا۔ کہتے ہیں اللہ کے لیے غصہ ثابت کرنا یہ غلط ہے، کیونکہ غصہ کا معنی یہ ہوا کہ آپ نے اللہ کے لیے دل ثابت کیا اور پھر دل میں خون کو گرمانے کا تصور آپ نے کیا، غصہ اسی میں پیدا ہوتا ہے۔ اللہ کے بندے دو ٹوک فیصلہ اللہ تعالیٰ نے خود کر دیا ہے۔ اللہ نے کہہ دیا ہے لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، اللہ کی طرح کوئی چیز نہیں ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، صفات کا متصف بھی ہے، جو صفات اس نے اپنے لیے کیے ہیں ان صفت سے بھی متصف ہے، سننے والے بھی ہیں دیکھنے والے بھی ہیں۔ وَهُوَ السَّمِيعُ، یہ نہ کوئی کہے لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، اگر انسان جانتا ہے تو اللہ جاننے والے نہیں، اگر انسان دیکھتا ہے تو اللہ دیکھنے والے نہیں، اگر انسان سنتا ہے تو اللہ نہیں۔ اللہ نے آخر میں کہہ دیا دو ٹوک آیت میں وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اللہ تعالیٰ سننے والے بھی ہیں اور دیکھنے والے بھی ہیں۔ تو اللہ کی ذات میں جو کچھ اختلاف ہو رہا ہے ہم دیکھیں کہ پیارے رسول نے اس سے ہمیں ڈرایا ہے۔ صحابہ کرام نے کیا ان سب کی تعویل کی؟ کہتے ہیں غصہ نقص کی دلیل ہے، اللہ کے لیے غصہ ثابت نہ کرو، یہ کمی اور نقص کی دلیل ہے، کمال کی دلیل نہیں، اور اللہ کامل ہے۔ ہم کہتے ہیں الٹا ہم صیغہ آپ کے اوپر چلائیں گے، جو بھی کہے گا ہم کہتے ہیں غصہ کمال کی دلیل ہے، اور جو شخص ضعیف بنیا ہوتا ہے، جسم میں کمزور ہوتا ہے، غیرت میں کمزور ہوتا ہے، اس کو غصہ نہیں آتا ہے۔ کسی شخص کی بیٹی بہو پر حملہ ہو غصہ نہ ہو، کہیں گے کمال ہے اس کا، یہ شخص دیوس ہے۔ غصہ عزت اور کمال، ذوالجلال والاکرام، اللہ کے کمال اور اللہ کے جلال کی دلیل ہے۔ کہتے ہیں غصہ اللہ کے لیے ثابت نہ کرو، مقصد یہ ہے کہ غضب اللہ علیہم، اللہ نے ارادہ کر رکھا ہے ان کو عذاب دینے کا، یہ چیز غلط ہو جاتی ہے۔ جس صفت سے اللہ نے اپنے کو متصف کیا ہے اس میں اختلاف نہ کرو، کیونکہ ہمارے صحابہ کرام نے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی کچھ سیکھا، کسی نے اس کی تعویل نہیں کی، یہ سیدھا دین ہے۔ ذالک الدین القیم، جس صراط مستقیم کو رات دن ہم طلب کر رہے ہیں یہ صراط مستقیم یقیناً یہی ہے۔ پھر اور زیادہ تفصیل کی ضرورت نہیں، ذات باری میں یہی صرف ایک ٹوک کہوں گا کہ ہم ان سب چیزوں کا یقین اور عقیدہ رکھیں جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خاص کر رکھا ہے۔ اپنی صفت جو اللہ نے بیان فرمایا، ہم اللہ رب العزت کے ان صفات کی کوئی تعویل نہ کریں۔ یقیناً جو کتاب عقائد نصفیہ ہم بھی پڑھے ہیں اور پوری الحمدللہ ہدایہ شریف تک، اہل حدیث اسکولوں میں آپ جانتے ہیں میں اہل حدیث بچہ ایک رہا ہوں، لیکن کسی کے ساتھ تعصب نہیں، پورے علم کے وثوق کے ساتھ کوئی بات لیتا ہوں۔ اللہ کا شکر اللہ نے اس مرحلے پر پہنچایا کہ علم کی جو آخری اسٹیج ہو سکتی ہے اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ تمام مذاہب کی کتابیں ہمارے لائبریری میں بھری ہے۔ مکہ پہنچا، سعودیہ پہنچا، اللہ کے فضل سے ماں باپ کو اللہ تعالیٰ جنت دے، اور کچھ ہمارے جو محب ہمارے خاندان کی بوا پھوپھی جیب بھر دیتی تھی جب میں رخصت ہوتا تھا، سبحان اللہ۔ مکہ مدینہ پہنچا ہوں تو میرے پاس 1966 میں تقریباً $70 تھے، ابھی 24 گھنٹہ نہیں ہوا 2 کتابیں خریدی ہم نے پہنچتے ہی الحمدللہ۔ اس وقت کی کتابیں میرے پاس الحمدللہ خریدتا رہا ہوں اللہ کے فضل سے۔ محنت کرتا تھا مکے میں، مزدوری کا معنی یہ ہے کہ کوئی علمی کام کی محنت کرتا تھا، کتابیں آتی تھیں تو ادھر ڈھکیلتا یا اپنے بھائیوں کے پڑھانے اڑانے میں، بہرحال تو الحمدللہ کسی سے تعصب نہیں، تو ہم نے الحمدللہ سب کچھ پڑھا ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ عقیدہ نصفیہ بھی ہم نے پڑھا ہے، نص کے معنی اگر برا نہ مانے آپ تو نص کے معنی جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، عربی بھائی اگر کوئی ہے تو سمجھتے ہوں گے، ان کا ذوق پھڑک گیا ہوگا۔
وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَىٰ فِيهَا۔ پہاڑوں کے بارے میں لوگ پوچھتے ہیں کہ قیامت کے وقت اس کا کیا حال ہوگا، کہہ دو اللہ تعالیٰ اس کو توڑ کر کے ریزہ ریزہ کر دیں گے۔ عقائد نصفیہ یقیناً اصل عقیدے کو ریزہ ریزہ کر دیتی ہے، عقیدہ سمجھنے میں وہ کتاب مدد نہیں دیتی۔ ہم اپنے بھائیوں سے، علماء اور طلباء کے جو ہیں ان سے گزارش کرتے ہیں کہ صحیح عقیدے کی طرف رجوع کریں، برا نہ مانیں۔ اللہ کے واسطے یہ نصیحت کر رہا ہوں، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کے اللہ کے بندوں کے سامنے، جن کے قیامت کے دن یہ ہمارے اور آپ کے درمیان گواہ ہوں گے کہ ہمیں صحیح بات نہیں بتائی تھی۔ اللہ کا شکر ہے یہ وہ عہد لیا اللہ تعالیٰ نے کہ لوگوں کو لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے بالتاکید بیان کرنا۔ یہ ایک مختصر سا اللہ کی ذات کے بارے میں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ کی کیا حیثیت تھی؟ پیارے رسول کو پورے طور پر قدوہ ماننا، آپ کی چھوٹی بڑی چیز پر عمل کرنا۔ اللہ نے کلام پاک اور پیارے رسول کی سنت کی حفاظت کا انتظام فرمایا، وعدہ فرمایا اللہ تعالیٰ لن یخلف اللہ المیعاد، ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ وعدے کے خلافی نہیں کرتے ہیں۔ قرآن کے ساتھ ساتھ جو تفسیر اس کی ہے حدیث رسول، اس کی بھی حفاظت اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے ذریعے سے اتنے باریک طریقوں سے کیا کہ دنیا انسانیت اور تاریخ علوم میں اس سے بڑھ کر کے قواعد تحقیق کی ایجاد کا امکان نہیں۔ دشمن بھی مانتے ہیں کہ مسلمانوں نے جو ایجاد کیا اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو پرکھنے کا اور اس کو محفوظ کرنے کا طریقہ، کسی قوم کو، نہ عیسائی نہ موسائی نہ اس سے پہلے ابراہیمی، کسی کو اس کی توفیق نہیں۔ وجہ یہ کہ اللہ نے یہ ارادہ کر رکھا تھا کہ یہ آخری دین رہے گا، اس کو محفوظ رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ خود وہ لوگ گواہی دیتے ہیں دوسری کتابوں کے بارے میں کہ ہماری وہ کتاب صحیح شکل میں موجود ہے۔ محمد الرسول اللہ کے بارے میں ہمارا کیا تصور ہے؟ ہمیں پیارے رسول لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، پیارے رسول کی زندگی میں ہمارا اسوہ ہے اور ہماری اتباع ہے۔ چھوٹی بڑی چیز میں پیارے رسول کی اتباع ہمارے اوپر ضروری ہے، دینی معاملات ہوں دنیاوی، سب معاملات دینی ہیں ہمارے۔ اگر آدمی تجارت کرتا ہے تو یہ نہ سمجھے یہ دینی معاملہ ہے۔ سیاست بھی اگر ہو، جس کو لوگ کہتے ہیں کہ سیاست اور دین الگ ہے، جیسا کہ جب ان کے بنائے ہوئے دین، بگاڑے ہوئے دین کو اللہ نے جو دین حضرت آدم اور نوح سے لے کر کے بھیجا، اس دین میں اور سیاست میں کوئی فرق نہیں۔ سیاست کس کو کہتے ہیں؟ سیاست کہتے ہیں عام احوال زندگی کو، لوگوں کو جوڑ کر کے اجتماعی معاملات کو کیسے حل کیا جائے، اسی کو سیاست کہتے ہیں۔ انہوں نے دین صرف چرچ تک محصور کیا، لیکن تمام انبیاء کا دین اور سیاست کے ساتھ تھا۔ نبی نکاح بھی کراتے تھے، نبی طلاق کے مسائل بھی بتاتے تھے، نبی بیع و شراء کے پیارے رسول میں فرمایا من غشنا فلیس منا۔ بازار گئے، بارش ہوئی تھی، دیکھا سوکھا ڈھیر کو مذکر کریں گے مؤنث کہیں گے کہ مذکر، سوکھی ڈھیر لگی ہوئی تھی گیہوں کی، تو پیارے رسول نے ہاتھ ڈالا اس ڈھیر میں، کہا ما ھذا یا صاحب الطعام، کیا ہے یہ؟ تو فنالت اصابعہ بللا، آپ نے اس کے اندر ہاتھ ڈالا تو آپ کی دست مبارک انگلیوں میں بھیگا پن معلوم ہوا کہ گیہوں بھیگا ہوا ہے۔ پیارے رسول نکال کے کہا ما ھذا یا صاحب الطعام، اے گیہوں والے یہ کیا، کیسا، کیوں ایسا تم نے کیا؟ اوپر سوکھا اور اندر بھیگا ہوا۔ یا رسول اللہ اصابتہ السماء، بارش ہوئی تھی لگی ہے۔ پیارے رسول حلا جعلتہ فوق، بھیگے ہوئے سامان کو، بھیگے ہوئے گیہوں کو اوپر کیوں نہیں کر دیا تاکہ خرید۔ وہاں قومہ سے حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ہم لوگ قومہ اور ڈھیر سے ایسے خرید لیا کرتے تھے، جزافن، کتنے کا ہے یہ، اس کی کیلو کتنا، یہ سب نہیں معلوم ہوتا تھا، خرید لیا کرتے تھے۔ تو ایسے خرید لیتا، آدمی دیکھتا کہ سوکھا ہے گیہوں اچھا ہے، دھوکہ کھا جاتا۔ پیارے رسول حلا جعلتہ فوق، یہ بھی دنیا کا معاملہ ہے، من غشنا فلیس منا، پیارے رسول میں جو دھوکہ دے کسی کو بھی وہ مومن ہم میں سے نہیں ہے۔ تو جیسا کہ کسی نے کہا ہے جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، یقیناً وہی دین جب جنگ کرنے جاتا ہے تو رحمت اور شفقت بن کر کے لوگوں پر، وہی دین منع کرتا ہے کہ دیکھو اپنے مخالف کو، جو جنگ نہیں کرتا ہے اس سے جنگ نہ کرو۔ وقاتل الذین کیا ہے سورہ آیت کی، سورہ
جو جنگ کرتا ہے تم سے اس سے جنگ کرو، ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین، دیکھو زیادتی نہیں کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت حمزہ کا قصہ دیکھا کہ حضرت حمزہ کو جنگ بدر کے موقع پر ان کی ناک اور ان کے کان کاٹ لیے گئے، ان کے اور دوسرے اعضاء کاٹ لیے گئے، تو پیارے رسول نے فرمایا لئن اظفرن اللہ علیہم، اگر اللہ نے ان پر ہمیں فتح دی تو لأمثلن ب70 منہ، ان حضرت حمزہ کے ایک کے بدلے ہم 70 کے ناک کان کاٹیں گے۔ بشری تقاضے کے تحت پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا، آیت نازل ہوئی وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، جو تم سے جنگ کر رہے ہیں ان سے جنگ کرو، ولا تعتدوا، دیکھو حد سے تجاوز نہیں کرنا، ایک کے بدلے ایک کو تم کاٹ سکتے ہو ناک کان، لیکن کیسے کہا آپ نے؟ دیکھیے پیارے رسول کی یہ مبارک بات کو بھی اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں فرمایا، ولا تعتدوا، حد سے تجاوز نہیں کرنا۔ تو دین اور سیاست الحمدللہ ہماری سب ایک ہے، محمد الرسول اللہ کی ذات کو پہچانیں، تمام چیزوں میں ہم پیارے رسول کو اسوہ حسنہ بنائیں۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيار، کسی مومن مرد کسی مومن عورت کے لیے جائز نہیں پیارے رسول کی کوئی فیصلہ ہو تو کسی کو اختیار بھی ہو کہ اس کو نہ لے، فوری طور پر اس کو لینا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کے بارے میں ہمارے صحابہ کرام نے کیا سمجھا؟ کیا آپ کو بشریت سے خارج سمجھتے تھے؟ ہمارے کچھ بھائی ہو سکتا ہے یہاں بھی بیٹھے ہوں، ان کو ہم بہت ہی پیارا مشورہ دیتے ہیں کہ پیارے رسول کی سمجھ کو قرآن کا سمجھ بتائیں۔ صحابہ کرام نے اپنا اسوہ بنائے پیارے رسول کو کہ جیسے آپ نے کلام پاک سمجھا اسی طرح سمجھیں، صحابہ کرام کو جس طرح سمجھایا اسی طرح ہم کلام پاک کو سمجھیں۔ آپ کو بشر ہی سب سمجھتے تھے، بشریت کے تقاضے سے آپ خارج نہیں تھے، آپ کو بیماریاں بھی آئیں جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ آپ کو حضرت عائشہ کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں اس چیز پر تعجب نہیں کہ آپ کو علم دین کے مسائل، کتاب اور احادیث رسول بہت کچھ آتی ہیں، تعجب اس بات پر ہے کہ آپ اچھی اچھی دوائیں کہاں سے جاننے لگے، یہ کہاں سے آپ کو معلوم ہوا؟ تو حضرت عائشہ نے کہا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمرض، پیارے رسول بیمار ہوتے تھے، ہر ایک آ کر کے وصفہ طبیہ بیان کرتا تھا، تشخیص کرتے تھے، بیان کرتے تھے فلاں علاج اس آپ کے لیے مفید ہوگا، اس طرح ہمیں دواؤں کا بھی علم ہو گیا۔ تو پیارے رسول بیمار بھی ہوتے تھے، پیارے رسول بھوکے ہوتے تھے، سبحان اللہ۔ حضرت جابر کا قصہ خندق کھودتے وقت یاد رکھیں، آپ بھوک سے بیزار تھے، حضرت جابر نے دیکھا آئے اور پھر معجزہ ظاہر ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں، کتنے ایسے اسکول ہیں جس میں 20 سال تک بچے کو پڑھایا جاتا ہے عربی، اور عربی ہو سکتا ہے اس کے قواعد عرب لوگوں سے بھی زیادہ باریکی کے ساتھ اور اس کے معنی اور رموز لوگ سمجھتے اور بیان کرتے ہوں گے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ ہمارا علماء کا کچھ طبقہ ایسا ہے جو پیارے رسول کو بشر نہیں کہتا۔ وجہ یہ کوئی کہے کہ یہ چھوٹے مسائل ہیں، نہیں، یہی مسائل امت میں آپس میں اختلاف اور تکفیر کا سبب بنے ہوئے ہیں، آپس میں دل نہیں جڑ رہے ہیں، آپس میں اگر ایک دوسرے فرقے کے مسلمان کو تکلیف پہنچے تو ان کو خوشی ہوتی ہے، نہیں، مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عام مومنوں کی مثال یہ ہے آپس میں محبت اور آپس میں رحمت و شفقت کی، کہ اگر جیسے ایک آدمی کی مثال ہے اذا اشتکا منہ عضو، سب گویا مسلمان ایک ہی جسم ہو جائیں، جیسے ایک جسم کی ایک انگلی کو تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم جو ہے تڑپتا ہے، اسی طرح اگر وہ کانٹا چبھے کسی کو تڑپتے ہیں امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے، یہ ہونا چاہیے مسلمانوں کے لیے۔ لیکن کچھ ہم میں سے ایسے بھی ہیں جن میں اختلاف کی بنا پر اگر ایک فرقے کو کسی کو تکلیف ہوئی تو دوسرا فرقہ خوشی مناتا ہے کہ نہیں ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے، یہی وہ اختلاف ہے۔ ہمیں ائتلاف اور اتفاق کا حکم دیا پیارے رسول نے، اس اختلاف سے پیارے رسول نے منع فرمایا۔ اس اختلاف کا سبب کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں یہ چھوٹی باتیں ہیں ان کو چھیڑو نہ، نہیں، ہم بڑے پیار سے کہہ لیں گے، کہہ لینے دیجئے، کیونکہ اللہ نے واجب کیا کہہ دینا، ہمیں کوئی زور نہیں، نہ ظلم نہیں، نہ طاقت ہے، خود پیارے رسول کو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تھا لست علیہم بمسیطر، لیکن شاید کہ میری بات تیرے دل اتر جائے تھوڑی سی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ذات رسول کے بارے میں ایک طالب علم 20 سال تک پڑھتا ہے عربی کے معنی، اور یہ آیت بھی اس کی نظر سے گزرتی ہے قل انما انا بشر مثلکم، کہہ دیجئے بے شک، انما اور ما اس میں تاکید کا بھی ما کا تاکید کے لیے آتا ہے، انما انا بشر، اور جملہ
اسمیہ وہ بھی تاکید کا معنی دیتا ہے. قل انما انا بشر، اے پیارے رسول آپ کہہ دیجئے انا بشر مثلکم، تم ہی جیسا بشر ہوں. یوحی الیہ، لیکن فضیلت کا سب سے بڑا جو مقام ہو سکتا ہے اللہ جس کو چن لیتا ہے، وہ فضیلت کا مقام اللہ نے دیا ہے کہ مجھے وہی اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. اب آپ جا کر کے ہمارے ان بھائیوں سے پوچھ لیں کہ بشر کے معنی کیا کرتے ہیں. اگر آپ بشر کہہ دیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو آپ کو مار دینے کے لیے بھی تیار ہوں گے. کہتے ہیں نور ہے، ٹھیک ہے، نور بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل لقد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. نور کے معنی یہاں آپ وہاں اتفاق علماء کو نہ ٹھکرائیں، تفسیر میں جا کے دیکھ لیں. اکثر لوگوں نے کہا کہ نور کے معنی دین اسلام ہے، کتاب مبین جو اس کا اصل اصولی کتاب ہے. لیکن مان لیجئے پیارے رسول ہی کو نور کہا، یقیناً آپ اس سے بڑھ کر کے نور ہیں. لیکن جس طرح ایک بیٹا باپ کے آنکھوں کا نور دل کا سرور ہوتا ہے، لاکھوں کروڑوں آدمیوں کے دل کے اور آنکھوں کے آپ نور ہیں یقیناً. لیکن نور کا یہ معنی نہیں ہوا کہ آپ نور سے پیدا ہوئے ہیں، بشریت سے خارج ہیں. آخر بشریت کے تقاضے کہاں جائیں گے؟ آپ کی 9 بیویاں تھیں، آپ بھوکے بھی ہوتے تھے، آپ کو چوٹ بھی لگی، دندان مبارک شہید ہے. سبحان اللہ. ایک چیز میں یاد کر ایک چیز میں ذکر کر دوں، میرے ذہن میں کبھی یہ بات نہیں آئی تھی. میں چھوٹی بچی ہے، یہ زیادہ سے زیادہ 5-6 سال کی ہوگی، سبحان اللہ الحمدللہ. تو میں نے جب ذکر کیا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار نے جنگ احد جو 3 صدی میں ہجری میں ہوا تھا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے مارا پتھر، آپ کے خود کی کڑیاں چہرے مبارک، آپ کے رخسار مبارک میں دھس گئیں. سختی سے حضرت علی نے دانت سے پکڑ کر کے اس کو کھینچا اور پھر آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے 3 صدی ہجری میں. کبھی نہیں ذہن میں آیا کہ 3 صدی ہجری، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، یعنی 7 سال تک پیارے رسول کا دانت ٹوٹا ہوا تھا. بچی واللہ پہلی مرتبہ میرے ذہن میں آیا، کہتی ابو یا الرسول صلی اللہ علیہ وسلم بقی مکسور السن هذه المدة كلها. سبحان اللہ. یعنی 7 سال تک. اب آپ سوچیں یقیناً ایسا ہی رہا ہوگا، کیونکہ آپ نے دانت نہیں بنوائے، آپ نے کوئی ایسا واقعہ نہیں آتا ہے. تو یہ بشر کا تقاضا، ایک چیز ایسے ذہن میں آ گئی. اب اسی کو کہتے ہیں نور، پیارے رسول نور ہے، بشر نہیں ہے. یقیناً وہی جو بشریت کا معنی پورے طور پر سمجھتے ہیں، بشریت رسول کا انکار کر کے جو لوگ بشریت رسول کا اقرار کرتے ہیں ان سے 1000 مخالفت کرتے ہیں. آپ یہ سوچیں کہ نہیں، یہ اختلاف چھوٹا نہیں ہے، اس اختلاف کی بنا پر بہت بڑے اختلافات ہیں. آپ جانیں گے پرانے زمانے میں، اب تو الحمدللہ انشاءاللہ زمانہ لد گیا ہوگا، ہم نہیں جانتے، لیکن گزشتہ سال جا کر کے میں نے دیکھا اپنے بستی کے علاقے میں، پہلی مرتبہ مجھے دھچکا لگا کہ ہم سمجھتے تھے کہ زمانہ چلا گیا، لیکن اب بھی اگر کوئی پیارے رسول کو بشر کہنے والا مسجد میں گھس جائے تو دھوئی جائے مسجد. ایسا ہوتا تھا کہ نہیں؟ اور کوئی اگر آمین کہہ دے یا اس عقیدے کا نہ داخل ہوا مسجد میں تو مسجد سے دھکا دے کر کے مار پیٹ کر کے نکالا جاتا. نہیں میرے بھائیوں مسلمانوں، ہم سب پیارے رسول اللہ رب العزت کے بندے اور پیارے